پہلے لیل پھر بعد میں دن. پہلے رات کا ذکر پہلی سورت میں سورہ واللیل میں رات کا ذکر ہے اور سورہ والضحیٰ میں دن کا ذکر ہے. تو اللہ رب العزت اس سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے امت مسلمہ کو اپنے محبوب کے غلاموں کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے محبوب کے آنے سے پہلے، آپ کے میلاد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے کائنات کے اندر ظلم و ستم تھا، اندھیرا تھا، کفر تھا، نسیان تھا، عصیان تھا، ہر طرف گناہ کا اندھیرا تھا. اور میرے محبوب کے آتے ہی سارے اندھیرے چھٹ گئے اور ساری ظلمتیں کافور ہو گئی ہیں اور والضحیٰ کا چہرہ لے کر آ گیا. یہ ترتیب سور ہے، سورتوں کی ترتیب ہے یہ. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی اور والضحیٰ واللیل اذا سجی. یہ دونوں سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ بتا رہی ہے کہ محبوب تیرے آنے سے پہلے کائنات کا اگر مطالعہ کریں لوگ بتوں کے آگے جھکتے ہیں. کفر کی ظلمت ہے، شرک کی ظلمت ہے، بدکاری سیاکاری کی ظلمت ہے، بتوں کے آگے جھکا جا رہا ہے. سارا معاشرہ تاریک ہے. جہاں تاریک تھا، ظلمت کا دور تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی وجہ سے ساری کائنات کے اندر اجالا آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے. حضرت اس بات پر ایک بات تائید کرتا ہوں، حضرت شیخ الشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد صبح ولادت ہے. یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا میں کہ آپ کہیں گے کہ اپنی طرف سے ہی والضحیٰ کا معنی صبح ولادت کر رہا ہے. یہ ایک امت کا عظیم مفسر ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر جنہوں نے دین اسلام کی خدمت حدیث کی ہے اور جن کا علم مرتبہ مانا جاتا ہے وہ تفسیر کر رہے ہیں. وہ بیان کیا کرتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد صبح ولادت ہے. تو اللہ رب العزت والضحیٰ کہہ کر محبوب مجھے قسم ہے تیرے میلاد کی، صبح ولادت کی قسم، تیرے نزول اجلال کی قسم، تیرے ظہور قدسی کی قسم، اس کائنات میں قدم رنجہ فرمانے کی قسم کہ تیرے آنے سے پہلے اس کائنات کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا. واللیل اذا سجی، تیرے آنے سے پہلے اس کائنات کے اندر اندھیرا تھا اور جب تیری ولادت ہوئی ہے، جب تو لباس بشری پہن کر آیا ہے، تیرے لباس بشری کی شان یہ ہے کہ کائنات کے اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا. یہ لباس بشری کی شان ہے، حضور کی بشریت کی یہ شان ہے کہ آپ لباس بشری پہن کر آئے اور لباس بشری کی شان یہ ہے کہ کائنات کے اندر اجالا ہو گیا ہے. جس کے لباس بشری کی یہ شان ہے کہ کائنات کے اندر اجالا ہوتا ہے، اس کے لباس نورانیت کی کیا شان ہوگی؟ یہ لباس بشری کی شان ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو لباس بشری پہن کر آئے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب جو آپ لباس بشری پہن کر آئے ہیں، اس لباس بشری کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کے اس کائنات کے اندر آتے ہی ساری کائنات کے اندر روشنی آ گئی ہے، دن کا سما ہو گیا. ترتیب سور معنی دے رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے، لیکن اگر انسان غور کرے قرآن اور اللہ رب العزت بارہا قرآن پاک کے اندر قرآن پاک پڑھنے والوں کو، نبی پاک کے غلاموں کو، انسانیت کو پیغام دے رہا ہے، میں نے تجھے یہ کلام دیا ہے، تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ عقل کے ساتھ سوچتے کیوں نہیں؟ اس پر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میں نے
قرآن دیا ہے، میرا قرآن اس کے اندر علم و عرفان کے سمندر موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اس قرآن کو پڑھے، تو یہ قرآن اپنے اندر سمندر جو ہے یہ گوتی دے گا ہر انسان پڑھنے